بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس فصل میں ہیں دو دعوے۔ پہلا دعویٰ یہ کہ ان الفلک لا يقبل الكون والفساد۔ آپ اس کی دلیل پہ غور کریں۔ صغرا کیا ہے؟ ان الفلک محدد الجہات ولا شیء من محدد الجہات یقبل الکون والفساد۔ آپ غور کریں، صغرا لا نسلم ان الفلک محدد الجہات، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فلک محدد الجہات نہیں ہے۔ بات ہے ضرور پہلا اعتراض۔ اس لیے بار بار یہ کہا کہ جہاں پر یہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں وہاں پکڑیں۔ آپ وہاں پر یہ کہیں جی ٹھیک ہے محدد الجہات کہتے تو کہنے دے سے کیا فرق ہوتا ہے؟ اس سے فرق ہوتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں آپ کا صغرا باطل ہے، ہمیں تسلیم بھی نہیں ہے اور ہے بھی باطل، ہم اس کو باطل کر چکے ہیں، سمجھے؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا، اگر فلک محدد الجہات ہو، مان لیں وہ تو فلک الافلاک ہے، ٹھیک ہے، وہ فلک الافلاک ہے۔ افلاک تم 9 مانتے ہو، فلک ہے تم 9 مانتے ہو، تو اگر محدد الجہات ہم مان بھی لیتے ہیں تو وہ فلک الافلاک ہے۔ جب وہ فلک الافلاک ہے تو ذہن میں رکھیں باقی جو 8 افلاک ہیں ان کے اندر تو یہ دلیل جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا اعتراض، ٹھیک ہے۔ تیسرا اعتراض صغرا پر ہی، محدد الجہات اگر ہے بھی تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی سطح ظاہر ہے، کس کی؟ فلک کی، فلک کی جو سطح خارج ہے وہ ہے محدد الجہات، پورا فلک نہیں، فلک کا ہر جز نہیں۔ تو جب فلک کا ہر جز نہیں تو یہ ہر جز میں دلیل جاری نہیں ہوتی۔ بات سمجھیں؟ یہ 3 اعتراض ہم نے صغرا پر کی۔ پہلا اس نے کہا کہ فلک محدد الجہات ہے، ہم نے کہا کہ فلک کا محدد الجہات ہونا ہمیں تسلیم بھی نہیں اور ہم اس کو باطل بھی کریں، اور اگر فلک کو محدد الجہات مان لیں تو یہ فلک الافلاک محدد الجہات ہوگا، باقی 8 محدد الجہات نہیں، تو ان میں یہ دلیل جاری نہیں۔ اور اگر فلک محدد الجہات ہے بھی تو اس کی سطح خارج کے وہ تحدیدی جہات کا کام ہے۔ جو فلک ہے اس کے تمام تر اجزاء جو ہیں ان کا تحدیدی جہت میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ یہ صغرا پر ہمارے 3 اعتراض، اتنی بات سمجھیں۔ اس کے بعد کہا کہ لا شیء من محدد الجہات یقبل الکون والفساد۔ اس کی دلیل اس نے کیا پیش کی؟ بات پہ توجہ دیں۔ اس نے کہا کہ اگر محدد جہات قابل کون و فساد ہو تو صورت حادثہ کا حیز طبی، صورت فاسدہ کا بھی حیز طبی، یہ بولا نا؟ کیوں؟ اس نے کہا کہ لما بینا ان کل جسم فلہ حیز طبی، یہ نا ہم نے کہا یہ چیز ہم پہلے باطل کر چکے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ ہم پہلے باطل کر چکے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے حیز طبی، ہر جسم کا حیز طبی ہم باطل کر چکے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہر جسم حیز طبی کا تقاضا کرتا ہے، ہر ایک جسم کے لیے ایک ایسا حیز ہے کہ جس کے اندر وہ آئے تو سکون کا تقاضا کرے، اس سے جائے تو اس کی طرف حرکت کا تقاضا کرے۔ ہم اس کو باطل، ہم فقط لا نسلم نہیں کہہ رہے، ہم اس کو باطل کر چکے ہیں۔ یہ چوتھا اعتراض، سمجھے بات کو؟ چلے مان لیا، تمہاری مان لیتے ہیں کہ بھائی ہر جسم کا حیز طبی ہے، صورت حادثہ کے لیے بھی حیز طبی، صورت فاسدہ کے لیے بھی حیز طبی، ہم نے مان لیا۔ لیکن غور کرے، تم نے کیا کہا کہ حرکت مستقیمہ ہوگی، صورت حادثہ حیز طبی میں ہے، تو صورت
فاسدہ حیز غریب میں ہوگی. جی جی. صورت فاسدہ حیز طبی میں ہے تو حادثہ حیز غریب میں ہوگی. جی جی. ہم نے کہا یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے دونوں حیز طبی میں ہی. جی جی. سمجھے نہیں؟ جی. دونوں حیز طبی کبھی نہیں ہو. تم کہو کہ ایک حیز دونوں کے لیے، وہ یہ کہیں گے نا جی. ایک حیز دو چیزوں کا حیز طبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے. جی جی. بات سمجھے؟ جی جی. یہ پانی پڑا ہے، ٹھیک ہے، جی جی. اس کی جو بالائی سطح ہے وہ بخارات بنے، جی جی. وہی کہ وہیں رکی رہے. جی جی. جی جی. اس کی بالائی سطح وہ بخارات بنے. جی جی. اب پانی سے ہوا کی صورت میں آیا، جی جی. پانی کی صورت فاسد ہو گئی، ہوا کی صورت قائم ہو گئی. جس حیز میں پانی تھا وہیں پر ہوا ہے جی. جو بخارات ہے. جی جی. تو جو ہے جی جی. کوئی بود نہیں، کوئی استعارہ نہیں. جی جی. ایک حیز ایک سے زائد اجسام کے لیے حیز طبی ہو سکتی ہے، جی جی. اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے. جی. اگر آپ استعارے کی مدعی ہیں تو ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جی جی. بات سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے. پہلے ہم نے کہا بھئی یہ جو تم نے کہا نا کہ اللہ ان کل جسم فلہ حیز طبعی، جی جی. ہم فقط لا نسلم نہیں کہتے، لا نسلم بھی کہتے اور ہم اس کو باطل بھی کر چکے. جی جی. جی. یہ بات تم سے ثابت نہیں ہو سکتی. جی جی. چلے تمہاری بات مان لیتے ہیں، ہر ایک جسم کا حیز طبی ہے. جی جی. اور اب تم کیا کہہ رہے ہو کہ صورت حادثہ کے لیے حیز طبی، صورت فاسدہ کے لیے حیز طبی. جی. ہم نے تمہاری بات مانی. جی. تم نے کہا کہ حادثہ حیز طبی میں حاصل ہو گئی ہے غریب میں، جی جی. اگر طبی میں تو پھر فاسدہ غریب میں تھی، جی جی. فاسدہ طبی میں تو حادثہ غریب میں. جی جی. جی جی. ہم کہتے ہیں بھئی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے. جی جی. ہو سکتا ہے کہ جس حیز میں فاسدہ تھی اسی میں حادثہ ہو. جی جی. فاسدہ جس میں تھی اس میں حادثہ. جی. وہ اپنے حیز طبی میں ہو، جی جی. اسی میں حادثہ کا حدوث ہوا جی جی. اور وہ حیز اس کا حیز طبی ہو. جی. ایسا ممکن ہے؟ جی جی. تم کہو بھئی ایک حیز کے لیے دو مختلف اجسام کا دو جو ہے نا وہ صورت نوعیہ، صورت طبیعہ، جی جی. ان کا ایک حیز میں اشتراک لازم آئے گا. ہم نے کہا ہم کہتے ہیں اس اشتراک کا کوئی اس کے استعارہ پہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. جی جی. ایک ایک حیز میں وہ شریک ہو سکتے ہیں. جی جی. بات سمجھے؟ جی جی. ٹھیک ہو گیا. ایک حیز میں وہ شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بود نہیں. جی جی. بود تب ہو جب تم یہ ثابت کرو کہ ایک جسم کا حیز طبی دوسرے جسم کا حیز طبی نہیں ہو سکتی. جی جی. یہ تاحال تم ثابت نہ کر سکے نہ تو کر سکتے ہو. جی جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ ایک اور اعتراض ہے، پانچواں اعتراض. جی جی. چھٹا اعتراض ہے بھائی چلو تمہاری مانی، جی. جو صورت حادثہ ہے اس کی الگ حیز طبی، جی. فاسدہ کی الگ حیز طبی. ٹھیک ہے. جی. اور فاسدہ سے حادثہ کی جانب حرکت لازم آئے، جی. یا حادثہ سے فاسدہ کی جانب، چلو حادثہ سے فاسدہ کی طرف تو نہیں ہوگا، فاسدہ سے حادثہ کی طرف حرکت لازم آئے گی. جی. تم نے کہا حرکت مستقیمہ، ہم کہتے ہیں اس حرکت کا حرکت مستقیمہ ہونا یہ میں تسلیم نہیں. جی جی. اس کا حرکت مستقیمہ ہونا یہ تسلیم نہیں. اور اگر وہ حرکت مستقیمہ ہی ہو، جی. حرکت مستقیمہ ہی ہو، تو ذہن میں رکھیں کہ حرکت کون کریں گے؟ اجزاء. جی جی. تم نے نفی کی کل کی، جی جی. تم نے حرکت مستقیمہ کی نفی کی کل، بھائی کل حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا. جی جی. یہاں پر اگر حرکت مستقیمہ لازم آئے تو اجزاء کے لازم آئے، جی جی. کل کی لازم نہیں آئے. جی. سمجھے بات؟ جی. ایک یہ چلے مان لیا کل کی حرکت مستقیمہ لازم آتی، جی. تو تم نے اس کے بطلان پہ جو دلیل پیش کی تھی وہ دلیل مخدوش تھی. جی. حرکت مستقیمہ کا استحالہ وہ ثابت نہیں ہوا تھا. جی جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. تو یہ متعدد اعتراضات پر جی جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. کبرا پر پہلے ہم نے یہ اعتراض کیا کہ ہم حیز طبی ہر جسم کا نہیں مانتے جی جی. بلکہ باطل مانتے. جی جی. مزید ہم نے کہا کہ حادثہ اور کائنہ کا
یعنی ایک ایجے سے تبھی ہو سکتا ہے، جی کوئی استعارہ نہیں، جی ٹھیک ہے. چلے مان لیا کہ ایجے سے تبھی الگ الگ ہے، تو تم نے کیا کہا حرکت لازم آئے گی. ہم کہتے ہیں اس کا حرکت مستقیمہ ہونا ضروری نہیں. جی پھر ہم نے کہا کہ اگر حرکت مستقیمہ ہو تو جو تم نے باطل کرنے کی کوشش کی تھی وہ کل کی، یہاں جو لازم آ رہی ہے وہ جز کی. جی جی اجزاء کی حرکت مستقیمہ لازم ہے، کل کی نہیں. جی جی جب کل کی لازم نہیں ہے، اجزاء کی لازم ہے، تم نے باطل کل کی تھی، جز کی باطل نہیں کی تھی. جی چلیں تمہاری مان لیتے ہیں کہ کل کی حرکت مستقیمہ لازم آتی ہے، تو کل کی حرکت مستقیمہ کے بطلان پر جو تم نے دلیل پیش کی تھی وہ دلیل ناقص تھی، کام نہیں تھی، فاسد تھی. جی جی بات سمجھے نہیں؟ تو یہ مل کر کئی اعتراضات ہیں صغرا اور کبرا. جی جی بات سمجھے نہیں؟ لہٰذا انہوں نے جو کہا کہ ان الفلک لا یقول الکون والفساد، یہ خود ہی فساد ہے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ کو کہا تھا کہ علیہ السلام کا نظریہ یہ ہے اذا السماء انشقت. جی ٹھیک ہے، یہ اسلامی فکر ہے، جی اسلامی نظریہ ہے. آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، جی جی فساد کو قبول کرتا ہے، خرب التیام کو قبول کرتا ہے. جی بات سمجھے؟ اور اس کے بعد جو دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ انہو لا يقبل الخرق والالتیام جی فلان ذلك ايضا انما يحصل بالحرکت المستقیمہ. جی خرق و التیام حرکت مستقیمہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. توجہ ہے؟ جی ہم کہتے ہیں خرق و التیام حرکت مستقیمہ کل کی حرکت مستقیمہ یا اجزاء کی حرکت جی مستقیمہ. جی اگر وہ کل کی حرکت مستقیمہ تو ہمیں تسلیم نہیں. جی اگر کو کل کی حرکت مستقیمہ تو ہمیں تسلیم نہیں. اگر کو اجزاء کی حرکت مستقیمہ تو وہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن تم اس کو باطل نہیں کر پائے. جی جی انہوں نے تو جو دلیل پیش کی تھی محدث جہاد کو لے کر پیش کی تھی. جی اور محدث جہاد کل ہے، ہر جز تھوڑا ہی ہے. جی اول تو محدث جہاد وہ ہے ہی نہیں. جی جی لیکن اگر وہ بھی تو وہ کل کی بات کی، اجزاء ہر جز کی بات تو نہیں. جی سمجھے بات؟ جی تو لہٰذا یہ ہر ایک جز کے ہے، اس سے حرکت مستقیمہ کی نفی تم نے نہیں کی، جی نہ کر سکو. جی ٹھیک ہے. جی اور اگر چلے ہم تو مان لیتے ہیں کہ کل کی حرکت مستقیمہ جی لازم آتی ہے، تو کل کی حرکت مستقیمہ کی جو تم نے نفی کی تھی وہ دلیل مختوش تھی. جی جی لہٰذا یہ دعویٰ بھی ثابت نہیں. دوبارہ سمجھے، دوسرا یہ دعویٰ تھا کہ ان الفلک لا یقبل الخرق والالتیام. کیوں؟ کہا کہ فلان ذلك ايضا انما يحصل بالحرکت المستقیمہ. پہلا ہمارا اعتراض ہے کہ حرکت مستقیمہ کس کی؟ کل کی، جز کی. جی اگر وہ کل کی تو ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ خرق التیام کے لیے کل کو حرکت مستقیمہ کی ضرورت پڑے گی. اگر ضرورت پڑے تو اجزاء کو پڑے گی، جی اور اگر تم کو جز کی تو اجزاء کی حرکت مستقیمہ تم باطل نہیں کر سکتے. جی سمجھے؟ جی پہلا اعتراض. دوسرا چلے ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی کل کی حرکت مستقیمہ ہم مان لیتے ہیں، لیکن کل کی حرکت مستقیمہ کو آپ باطل نہیں کر سکتے. جی جی لہٰذا یہ دوسرا جو دعویٰ ہے اس پر جو دلیل ہے وہ بھی تام نہیں ہے، درست نہیں ہے. بات جی ٹھیک ہے. جی